بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی، جیسے کہ آج بروز اتوار ایک بہت ہی زبردست پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا پریزیڈنشل الیکشن، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ رجیم چینج کا جو ایک ایپیسوڈ تھی وہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے میں جو آخری مہرہ تھا وہ بھی آج حلف اٹھا لیں گے۔ یعنی تمام تر مہرے پورے اس نظام دین نے اپنی اپنی جگہ جہاں فٹ کرنے تھے وہاں کر دیے، اور جن کو استعمال کرنا تھا ان کو استعمال کر کے فارغ کر کے ان کو باہر پھینک دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر مضطرب ہیں۔ یعنی اس سسٹم کو، یعنی پی ٹی آئی کی جو ہے حکومت، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو بڑے شد و مد سے استعمال کیا گیا۔ ان کی جو اسٹریٹ پاور تھی، ان کا جو مین پاور تھی، اس کو استعمال کیا گیا۔ ان سے بہت قسم کے فتوے دلوائے گئے، آئین، قانون، ایون کہ مذہب کو بھی استعمال کیا گیا، اور اب ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور وہ مضطرب ہیں اس طرح سے جس طرح سے پانی جو ہے وہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے باہر مضطرب ہوتی ہے۔ تو وہ اب کبھی جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ آئینی بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بیانیوں کو جو ہے وہ اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ موجودہ سیاسی جمہوری نظام اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر فٹ ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی امیدیں لگائے ہوئے وہ کوئی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ لیکن فی الحال تو نظام دین نے کہا ہے کہ آپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ادھر ادھر کھیلیں شیلیں۔ تو پی ٹی آئی نے بھی مناسب سمجھا کہ چلیں جی، اچکزئی صاحب کو صدر کے لیے نامینیٹ کر کے تو کچھ جو ہے وہ ان کا حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے کبھی یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی کام آ سکیں۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نظام دین کا حصہ ہے، یہ نظام دین کی ٹیم ہے۔ جی ڈی اے ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گئی، اور یہ مولانا اچکزئی باپ بیٹا، یہ سب کچھ جو ہے یہ نظام دین کا حصہ ہے، کیونکہ اس نظام دین کو چلتے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور 50 سال سے یعنی 1971 کے بعد یہ بالکل نظام دین طاقتور ہو کے مسلط ہو گیا ہے، جو باقی بچا کھتا پاکستان ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اور پورے ملک سے اس کے انتظامات جو ہیں وہ ہوں گے، اور پشاور میں بڑا ایک زبردست، اور یعنی کے پی کے میں چونکہ آئینی، قانونی اور پولیٹیکل حکومت ہے، وہاں کے ادارے جو ہیں وہ بھی اب آئینی، قانونی اور پولیٹیکلی وہ ڈیلیور کریں گے۔ پچھلا جو 22-24 ماہ بھی ان اداروں نے کافی حد تک بہتر پرفارم کیا ہے، بڑے جبر کے باوجود بھی وہاں ظلم کے جو ضابطے تھے ان میں کچھ نہ کچھ قدریں پائی جاتی رہیں، جبکہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور باقی جگہوں پر تو چونکہ نظام دین مکمل طور پر حاوی تھا، اس لیے وہاں پر جبر، تشدد، ظلم اور زیادتی کی جو داستان ہے وہ رقم کی گئی ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آج بالخصوص پنجاب میں جو پھولن دیوی ہے اس میں کیا اس پروٹیسٹ کو، کیونکہ وہ بھی کبھی جو اب جمہوری ہونے کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھتی ہے، کبھی وہ عوامی ہونے کا لبادہ اوڑھتی ہے۔ تو یعنی یہ نظام دین کی جو دیوی ہے اس کا بھی دیکھیں گے کہ اب ان سے کوئی توقع تو ہم آئینی، قانونی اور عوامی ملکی فلاح کے لیے تو کوئی توقع رکھ نہیں سکتے، کیونکہ بنیاد ہی یہ جو رجیم چینج کی حکومت کا آخری ایپیسوڈ ہے، اس کی بنیاد ہی پہلے کی طرح خرید و فروخت، ضمیروں کی منڈیاں، ہیرا پھیری، چوری، رد و بدل، جس طرح آپ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ آپریشن رد و بدل کے ذریعے فارم 47 کی 9 فروری کی حکومت ہے، جس کا
آئینی قانونی اور عوامی ہونا جو ہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ابھی تک وہ نہیں مانتے جب تک جو ہے ان کا مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے، چوری کا جو مال ہے وہ واپس نہ کریں اور اپنی لیجٹمیسی کو لیگل طور پر وہ جو ہے وہ نہ کریں، اس وقت تک وہ سمجھتی ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ آئینی حکومت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک حکومت بن گئی ہے، جس طرح سے پہلے ماضی میں بھی کئی بار غیر آئینی غیر قانونی جبر کی حکومتیں وہ قائم ہوتی رہی ہیں، تو یہ بھی یہ بن گئی ہے۔ اب عوام نے اس کو اور ملک نے اور آئین نے اس کو بھگتنا ہے، لیکن اب کی بار اس کو 2/3 میجارٹی دی گئی ہے نظام دین نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ اب کی بار جو رہتا بچا کھچا آئین ہے اس کی بھی پامالی کی جائے گی، کیونکہ اب جو اہم ترین مورا ہے جہاں سے یعنی ادارہ ہے جس میں سے آئین اور آئین کا جو تحفظ کرنے والا ادارہ ہے وہ بھی نظام دین کا مکمل طور پر وہ حصہ ہے، تو اس لیے جو ہے اب مکمل طور پر جو نظام دین ہے وہ حاوی ہے اور وہ اپنی گرفت اس کی مضبوط ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ زرداری جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک زرداری نون لیگ پر بھاری، تو شہباز شریف نے اس کو گھسیٹ کر جو ہے ایک بار پھر صدر مملکت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، تو لیکن اس پورے نظام میں نظام دین میں پھر بھی اگر کہیں سے کچھ بہتری کی جو علامت آئے گی نظر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی صدر ہاؤس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی خیر کی خبر آ جائے، وہ ادروائز جو ہے وہ دوسرا جو جس کو زرداری نے پکڑ کے گھسیٹ کر بٹھایا ہے وزیر اعظم کی کرسی پر، وہ تو چونکہ ایک روبوٹ کھلونا ٹائپ یہ چیزیں ہیں، ان کو نظام دین جدھر چلائے گا ادھر ہی چلیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بقول یعنی خود بقول نون لیگ کی اور بلکہ اپنا کیا کہتے ہیں جو شیخ رشید ہیں ان کے، یہ اب کہا جائے جس طرح پی ٹی آئی والے بھی تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ڈگی والی سرکار ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سرکار کون سی ڈگڈگی بجاتی ہے۔ آئینی ان کی دکانیں قانونی، جمہوری اور مذہبی، یہ ساری دکانیں ایک بار ان کی پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اور عوام نے بند کر دی ہیں۔ اب جس کسی نے بھی یعنی نظام دین نے اب کوئی نئی دکان بنانی ہے، لیکن ان کی نئی دکان بھی چلتی نظر نہیں آتی۔ اب نئی دکان پہ انہوں نے پھولن دیوی نے ایک جو ہے وہ تصویر والا آٹے کا تھیلا جو ہے گٹو وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ گھر گھر جو کہتی ہے میں پہنچاتی ہوں، لیکن اس میں سے نکلتا کیا ہے، کوئی 2 پیکٹ گھی کے اور باقی ایک کوئی دال اور پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے، اور اس طرح سے یہ لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ خریدنے کا ایک جو نظام ہے وہ